یعنی آپ کے پائلٹ بننے کی اصل وجہ بھی قرآن تھا؟ جی میں بالکل سیریس ہوں. جی کیا ہے؟ سیریس بات کر رہا ہوں. اور ادھر حسنین سوچ رہے ہیں آپ کیا بولوں، ہینگ ہو گیا ہے. بھائی آج لڑائی جھگڑا نہیں. ایک بائک تھی میرے پاس، وہ بھی پنچر. اور حامد صاحب بھی اس وقت پنچر بناتے تھے، وہ بھی جہاز کا. اللہ کے فضل سے کئی بار تحقیق اور ترتیل کے مسابقے میں پہلی پوزیشن حاصل کر چکی ہیں. دل میں صرف ایک خواہش تھی. جیسے ہی میں پیدا ہوئی بھائی صاحب کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے. میرا پہلا نمبر آنا شاید ٹھیک نہ، براہ کرم میرا نام دوسرے نمبر پہ لکھ دیں. یہاں تک کہ ایک بار ہمارے گھر میں ایک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا. پورا کمرہ جلنے لگا اور سب سے پہلے جو مجھے بچانے آیا وہ میرا اور بھائی سچ تھا. کہوں ہمارے ذہن میں بھی وہ ہیرو ہی ہے. اتنی بار کہا آسمان کی طرف دیکھو تاکہ صرف یہ نیلا آسمان نہ دکھے. اچانک اوپر سے ہارن بجا، دیکھا تو حامد جہاز میں بیٹھا اوپر سے مجھے سلام کر رہا تھا. اب پائلٹ تو نہیں بنی؟ نہیں قاری کیپٹن رحمدار. بتا سکتے ہیں میں کسے بلانے والا ہوں؟ کوئی خاص شخصیت؟ قاری. اور کون؟ جی ہاں، حافظ. الگ قسم کے قاری. اوکے قاری. قاری کیپٹن رحمدار. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حوصلہ افزائی کیجیے. اللہ اللہ اللہ. کیپٹن رحمدار واہ. بہت بہت خوش آمدید. اللہ خوش اللہ اللہ اللہ. ذرا نوازی. خوش آمدید. ویلکم. السلام علیکم. واہ واہ. اگر میں کہوں میں انہیں جانتا ہوں تو مجھے تو حیرت نہیں ہوگی. کسی کو حیرت نہیں. آپ تو سب کچھ جانتے ہیں ماشاء اللہ. خوب کیپٹن خیر مقدم ہے، آپ کا تعارف ہو جائے. محترم حاضرین، جنہیں اس نورانی محفل میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہے، ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور اپنے اساتذہ اکرام کی خدمت میں. السلام علیکم. میرے لیے خوشی کی وعلیکم بات ہے السلام. کہ آج آپ سب کی خدمت میں ہوں اور ان تمام ناظرین کی خدمت میں بھی جو اس نورانی محفل کو اپنے ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں. خوش آمدید. میں بھی اپنی طرف سے آپ سب کو ماہ رمضان بہار قرآن کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو آئیے تلاوت کا آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں. کیپٹن رحمدار آج کیا سنائیں گے ہمیں؟ اگر اجازت ہو تو تبرکاً سورہ ضحیٰ کی چند آیات کی تلاوت کروں گا. سلامت جی رہیں. بالکل، سلامت کیپٹن رہیں. رحمدار سورہ ضحیٰ کی تلاوت فرمائیں گے. اگر ناظرین کے پاس قرآن شریف ہے تو کھول لیں اور ساتھ میں دیکھیں بھی. قرآن کریم کا دیکھنا بھی عبادت ہے. تو آئیے کیپٹن رحمدار کی آواز میں سورہ ضحیٰ. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. الله الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ماشاء اللہ. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الله الله الله. ألم يجدك يتيما فآوى. الله 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 الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
فلا تقنط وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أحسنتم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. हामिद कैसा टेंशन हो गया था? हमें लगा अभी सांस टूट जाएगी इनकी। जी जी, जैसे ही इन्होंने वज़ोहा पढ़ा मैंने कहा अभी कहेंगे वल्ले लेजा सजाएंगे जी। माँ वद्दा आका पढ़ा तो लगा अब सांस टूट जाएगी और रुक जाएंगे जी। फिट बॉडी है इनकी माशाल्लाह। जब वल्ला लाखों तो पढ़ा ना मैंने सोचा बस अब ख़त्म, लेकिन फिर वल्ला सौफा भी पढ़ दिया। मैंने कहा ये तो पूरा सूरा ही पढ़ देंगे। अहसन अहसन माशाअल्लाह, बहुत मुश्किल था। माशाअल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया। मुझे एक बचपन की याद शेयर करनी है। हमारे शहर में अल्लाह का शुक्र दो बड़े अजीम असातिज़ा थे, उस्ताद हाजी फ़िरोज़ादे और हाज आका मसूदी। जब मैं पहली बार कुरानी महफ़िलों में शामिल हुआ तो उस्ताद फ़िरोज़ादे ने एक मिसाल दी। कुरान की तिलावत को एक फ़ाइटर जेट की परवाज़ से तशबीह दी। अहसन। और वो बात मेरे दिल में ऐसी उतरी कि मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं पायलट बनूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाब भी किया। माशाअल्लाह। यानी आपके पायलट बनने की असल वजह भी कुरान था? जी जी बिल्कुल, यानी वही तशबीह। जी हाँ, वही कुरानी नशिस्तें मोटिवेशन का सबब बनी। उस्ताद हाजी फ़िरोज़ादे कहा करते थे कि कुरान की तिलावत को एक जंगी तैयारी की परवाज़ समझो। पहले तैयारा आहिस्ता आहिस्ता रनवे पर चलता है, फिर टेक ऑफ करता है और धीरे धीरे बुलंद होता है, क्लाइंबिंग। जी हाँ, जब वो मखसूस बुलंदी पे पहुंचता है तो फ़िज़ा में कुछ ख़ास हरकतें अंजाम देता है। पैतरेबाजी, जैसे तिलावत में भी आवाज़ का उतार चढ़ाव होता है, Absolutely. एक तरह का मैनूवर। और जैसे लैंडिंग के वक्त तैयारा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है, तिलावत का इख्तिताम भी ऐसे ही नरम और क्या हमवार खूबसूरत होना मिसाल दी। जी जी। ख़ास तौर अहसन। पर अगर पैसेंजर प्लेन हो तो इतने आराम से उतारना होता है कि मुसाफिरों को झटका महसूस अब हो। लगता है कैप्टन साहब डिसेंट शुरू कर रहे हैं। क्या कहा? लैंडिंग लैंडिंग। जी, पहले क्या कहा था? क्लाइंब। पहले टैक्सी, फिर टेक ऑफ, फिर इनिशियल क्लाइंब, फिर मुकम्मल क्लाइंब, क्रूज़ और फिर डिसेंट। जी हाँ, फिर आहिस्ता फाइनल आहिस्ता और नीचे आखिर में आता है और लैंडिंग। लैंड हो जाता है। जी हाँ जी, बिल्कुल। दुरूद हो आप पर कैप्टन साहब। सलामत रहें। हामिद ने जो इस्तेलाहात इस्तेमाल की हैं उनसे तो आप समझ ही गए होंगे। हमारी महफिल में एक पायलट भी मौजूद है, वाह वाह, कौन है? जनाब हामिद शाकिर नेजाद। वाह 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 मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। जी जी क्या है, सीरियस बात कर रहा हूँ। उस्ताद रिसालो, यही वजह है कि हामिद खूब पैंतरे बदलते, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे। लोगों ने माशाअल्लाह हामिद की माशाअल्लाह। तस्वीरें शायद महफिल के सोशल मीडिया पर देखी हों, तिलावत करते हुए आसमानों की बुलंदियों पर तिलावत और कुरान। इधर हसनैन सोच रहे हैं अब क्या बोलूं, हैंग हो गया है। भाई आज लड़ाई झगड़ा नहीं, बस यूं ही बैठे हैं। मेरे बातें पास होंगी, एक बाइक हंसी थी, मजाक सर्दियों में और उसी गपशप। पर टहलता था। हाज अहमद, आप तो बाप की उम्र ये के बहुत हैं, जबरदस्त सबसे है। बड़े हैं पायलट के पास भाई। बाइक थी। बताओ बताओ। देखें, इराक़ में हमारी काफ़ी प्रॉपर्टी थी। जब हमें मुल्क बदर किया गया तो माली हालात बहुत ख़राब हो गए। जी जी। ख़ास तौर पर ईरान में इब्तदाई साल बहुत सख्त गुजरे। एक बाइक थी मेरे पास और ट्रेनिंग के लिए उसी बाइक से दूर दूर जाना पड़ता था। पंचर? हाँ, पंचर खुद ही बना लेता था। हामिद उसको साहब फूंक उस मार वक्त के। पंचर बनाते थे, वो भी जहाज का। हवा भरते थे। अरे पंचर कहानी में नहीं है, उन्होंने कहा तो मैंने भी मज़ाहन कह दिया। वापसी पर देर रात होती थी, सर्दी ऐसी कि हाथ जमे जाते थे, दास्ताने पहने होते थे फिर भी ब्रेक नहीं लगती थी। बाइक का एग्जॉस्ट पकड़ लेता था हाथ गर्म करने के लिए। अचानक ऊपर से हॉर्न बजा, देखा तो हामिद जहाज में बैठा ऊपर से मुझे सलाम कर रहा था। साइलेंसर तक वाकई था, उसके बाद मजाक। मैं भी सोचने लगा क्या कह रहे हो भाई। नहीं भाई, सब सच है। मजाक था।
اور ویسے ایک پائلٹ اور بھی ہیں، حاج احمد، بتا سکتے ہو کہاں پرواز کرتے ہیں؟ دیکھیے، چاہے کیپٹن رحمدار ہوں یا آپ حضرات ہوں یا ہمارے حامد بھائی، سب نے زندگی میں کسی نہ کسی انداز میں پرواز کی ہے. کوئی جہاز اڑاتا ہے، کوئی مسافر ہوتا ہے، لیکن سب نے آسمان کی بلندیوں سے اللہ کی عظمت کو ضرور محسوس کیا ہوگا. تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سب وہ آیات جو بلندیوں پر جا کر دل میں آئی ہوں تلاوت کر دیں. اللہ کی عظمت سے متعلق حامد بھی شامل ہوں. ہم سب مل کر ایک بابرکت لمحہ رقم کریں. جی، ویسے میری بہن بھی قاری قرآن ہے. واہ واہ، وہ قرآنی مسابقات میں خواتین قاریات میں ممتاز مقام کیا رکھتی بات ہے، احسن. اللہ کے فضل سے کئی بار تحقیق اور ترتیل کے مسابقے میں پہلی پوزیشن حاصل کر چکی ہیں. اگر اجازت ہو تو. جی ہاں، کیپٹن رحمدار کی خواہر گرامی اس وقت ہماری محفل میں تشریف فرما ہے. حوصلہ افزائی فرمائیں، اسٹیج پر تشریف لائیں. خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، تشریف لائیں. جی بسم اللہ. جی جی محترمہ، یہ لیجیے مائکروفون. خوش آمدید، خوش آمدید. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. الله الله كيف إنه حميد مجيد. إنه حميد مجيد. الله 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 الله. خوش آمدید. خوش آمدید محترمہ. ناظرین سے سلام دعا ہو جائے. سلام پیش کرتی ہوں آپ تمام محترم اساتذہ کرام، حاضرین محفل اور تمام ناظرین کی خدمت میں جو اس نورانی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. ساتھ ہی ماہ رمضان کی آمد پر آپ سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں. دعا ہے کہ اللہ آپ سب کی عبادات اور دعائیں قبول فرمائے انشاءاللہ. سلامت رہیں. تو قاریہ بننے کا موٹیویشن بھائی صاحب سے ملا؟ جی ہاں، 100%. آپ پائلٹ تو نہیں بنی؟ انہوں نے اس طرف رغبت نہیں دلائی آپ پائلٹ کو؟ نہیں، یہ خود پرواز کے عاشق تھے. ایک اہم نقطہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کے دلائل بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، مگر قرآن ایسا نہیں مانتا. ہم خود ان موضوعات پہ کام کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ معرفت الہی کا سب سے واضح، مقبول اور مضبوط ذریعہ قرآن کریم ہے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. کیا تم نے کبھی اوپر آسمان کی طرف نظر کی؟ دیکھو تو صحیح، بغیر کسی درار یا کمی کے اللہ نے کیسے شاندار طریقے سے اسے سجایا ہے. واقعی رک کر غور کرنے کا مقام ہے. احمد صاحب براہ کرم آیت کی تلاوت کیجیے. افلم ينظروا الى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الله 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 جميل جميل جميل. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اسٹیج خود بخود بن گیا ہے تو کیا یہ نہیں کہا جائے گا کہ عقل سے خالی ہے؟ تو پھر یہ آسمان جو ستاروں سے کروڑوں نوری سال دور ہے اور ایک نوری سال صرف 1 سیکنڈ میں روشنی 3 لاکھ کلومیٹر طے کرتی ہے. 3 لاکھ فی سیکنڈ. بتائیے یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یہ سب اتفاق سے ہو گیا؟ قرآن کریم بھی یہ کہتا ہے، انشاءاللہ حسنین صاحب پڑھیں گے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. دیکھیں زمین بھی گواہی دے رہی ہے. یہ سب دلائل ہیں، اللہ کی موجودگی کی نشانیاں کہ یہ خالق ہے جس نے آسمان و زمین کو یوں خلق کیا ہے. قرآن اگلی آیت میں یہی کہتا ہے والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. وألقينا فيها رواسي وأنبتنا
زوج بهيج. اللہ جمیل. اور آخر میں ایک اور نکتہ، اتنی بار کہا آسمان کی طرف دیکھو تاکہ صرف یہ نیلا آسمان نہ دکھے بلکہ اس معنوی آسمان کی یاد آئے. جی ہاں، قرآن میں آسمان روحانی بلندی کے معنی میں بھی ہے. انشاءاللہ ہم سب پڑھیں گے. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا ولا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في السم الخياط وكذلك نجزي المجرمین. جو آیات کا انکار کرتے ہیں وہ آسمان پہ نہیں جا سکتے. یہ کون سا آسمان ہے؟ وہی آسمان جس کے لیے پاکیزگی ضروری ہے. اور قرآن خود گواہی دیتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یعنی قرآن کو چھو بھی وہی سکتا ہے جو پاک ہو، یعنی قرآن کو چھو بھی نہیں سکتا ہے جو پاک نہ ہو. تو گویا یہ آسمان صرف زمین کا نہیں ہے، یہ روحانیت کی ایک علامت ہے. اور اب ہمارے عزیز حامد ہمیں اس آسمانی پیغام سے فیضیاب کریں گے. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. الله أكبر. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين. الله أكبر. جناب بزری، جب ایک ہی گھرانے کے دو نامور قاری، وہ بھی عالمی سطح کے، یوں ایک ساتھ بیٹھے ہوں، ان سے گزارش نہیں کریں گے؟ دیکھیں، اکیلے تلاوت کرنا تو سب جانتے ہیں، لیکن اگر یہ دونوں مل کے تلاوت کریں تو کیا ہی روح پرور لمحہ ہوگا. انشاءاللہ ضرور. کہاں سے پڑھیں گے کیپٹن صاحب؟ یہی آیت جو آسمان کی عظمت سے مربوط ہے، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو سورہ فرقان کی آیت 61 ہے. تبارک الذی. جی 61ویں آیت. ہم پہلے والی آیت سے ہی آغاز شاید 60 اور 61 دونوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. الله 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 الله. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم الله أكبر. الله أكبر. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. الله 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 الله. الله أكبر. وجعل فيها سراجا. الله الله الله. كذا كذا. وقمرا منيرا. نعم نعم نعم. الله ايوه. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل في
سراجا وقمرا منيرا. الله 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 صدق الله العلي العظيم. یہاں لینڈنگ کی. صلی علی محمد وآل محمد. بہت عمدہ. ایک بات جو آپ نے محسوس کی، بہن بھائی کو کس محبت سے دیکھ رہی تھی، خاص طور پر جب وہ تلاوت کر رہے تھے. کیا آپ دونوں کا تعلق بچپن سے ہی اتنا گہرا اور محبت آمیز ہے؟ جی ہاں. جی ہاں، میں عمر میں اپنی چھوٹی بہن سے 13 سال بڑا ہوں. اور میں ایک یادگار واقعہ ضرور ہوگا. بہتر یہی ہے کہ پہلے یہ سنا دیں، پھر میں بھی ایک دلچسپ واقعہ سناؤں گا. جی بسم اللہ کیجیے محترم. سب سے پہلا واقعہ میری پیدائش کا ہے. جیسے ہی میں پیدا ہوئی بھائی صاحب کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے. ارے کیوں بھائی؟ بھائی کو بھائی چاہیے تھا. کیونکہ بھائی کو فٹ بال کا پارٹنر چاہیے تھا اور وہ فٹ بال کے دیوانے تھے. پرانی پارٹنر مل گیا. جی، اور پھر وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ بھائی کو مجھ سے محبت ہو گئی. یہاں تک کہ ایک بار ہمارے گھر میں ایک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا. سردیوں کا موسم تھا اور ہمارے پاس وہی پرانے زمانے کا ہیٹر تھا. جی، اس وقت پرانے زمانے کے وہ الادین والے تیل کے ہیٹر ہوا کرتے تھے. تیل سے جلتا تھا. سردی کا موسم تھا تو امی نے فرش پر گدا بچھایا. میں ایک طرف سو رہی تھی، بس 5 مہینے کی تھی شاید. ایک طرف سے گدے کا کونا ہیٹر سے لگ گیا اور بس اگلے لمحے سب کچھ آگ میں لپٹ گیا. پورا کمرہ جلنے لگا اور سب سے پہلے جو مجھے بچانے آیا وہ میرا بھائی تھا. شروع سے ہی کیپٹن تھے جناب. جی، اور تب سے میرے دل میں بھائی ایک ہیرو بن گئے. امی بھی ہمیشہ کہتی تھیں بیٹا تمہاری جان تو تمہارے بھائی کی بدولت ہے. ہمارے ذہن میں بھی وہ ہیرو ہی ہیں. جی ہاں، ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلام. سچ کہوں میرے دل میں جو عشق ہے نا اپنے بھائی کے لیے، اسی محبت کی وجہ سے مجھے ان کی آواز سن کر، آپ کو پتہ ہے نا جیسے کسی استاد کو انسان دل سے چاہتا ہے تو اس کی خاطر ہی پڑھائی میں دل لگانے لگتا ہے. بس میرے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا بھائی کی وجہ سے. میں سچ میں اپنے بھائی کی محبت میں ہی اس راہ پر آئی. ان کی آواز، ان کی تلاوت، وہ میرے لیے بہت بڑا موٹیویشن تھا. اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے انشاءاللہ. سلامت. شکریہ. اب میں بھی کچھ عرض کرنا چاہوں گا. ہماری بہن فاطمہ، میں نے بچپن سے ہی ان میں یہ ٹیلنٹ پہچان لیا تھا. انہیں نہ صرف تلاوت کا شوق تھا بلکہ لہن بھی بہت اچھا. احسنت. تو میں نے اسے اسی طرف بڑھنے دیا. اس وقت کی بات ہے 80-90 کی دہائی کی، خاص طور پر 90 کی شروع کی. تب نہ ہی CD تھی، نہ USB، نہ یہ جدید آلات. ابوالقاسمی صاحب، شاکر نژاد صاحب اور دوسرے حضرات کو بھی یاد ہوگا. ارے یہ سب تو CD والے تو اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب کیسٹ اور ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے. یعنی آپ لوگ تو قرآن گراموفون پہ سنا کرتے تھے. جی، اور آیات پتھر پہ لکھی ہوتی تھی. بالکل. ہمارے گھر میں ایک پرانا ٹیپ ریکارڈر تھا، ایسا کہ جس کی عمر پوری ہو چکی تھی. نہ آواز سیدھی آتی تھی، نہ کیسٹ ٹھیک سے چلتا. لیکن شرم و حیا کی وجہ سے کبھی ابا سے کہہ نہ سکا کہ اب ایک نیا ٹیپ ریکارڈر دلا دیں. دل میں صرف ایک خواہش تھی، کاش کہ ایک نیا ٹیپ ریکارڈر ہوتا. پھر ایک دن ہمارے شہر میں 15 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے ایک مقابلہ رکھا گیا. اللہ کا کرم ہوا، میں پہلا نمبر لے آیا. جب مقابلے کے انچارج سے پوچھا کہ انعام کیا ہے تو انہوں نے کہا پہلا انعام جاپانی اسٹیم آئرن، دوسرا انعام ٹیپ ریکارڈر اور تیسرا کوئی گھریلو چیز، مجھے یاد نہیں. میں نے ان سے بہت ادب سے کہا جناب اصل بات یہ ہے کہ آج میں پوری تیاری کے ساتھ نہیں آیا تھا. میرا پہلا نمبر آنا شاید ٹھیک نہیں، براہ کرم میرا نام دوسرے نمبر پہ لکھ دیں. میں نے کہا براہ کرم یہ انعام دوسرے نمبر والے کو دے دیجئے اور اعلان کیجئے کہ وہی پہلے نمبر پر ہے. میرا حق دوسرا نمبر ہے. اور انہوں نے بہت ججز سے کہا میرا حق دوسرا مقام ہے، مجھے صرف اسٹیم آئرن چاہیے. لیکن وہ مانے نہیں اور اس لمحے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. میں ایک نوجوان تھا اور سچ کہوں تو بس رونا آ گیا. میں نے کہا بس ایک بار میرا نام دوسرے نمبر پر کر دیجئے پلیز. تو انہوں نے مجھ پر کرم کیا، کہا ہم تمہیں پہلا انعام یافتہ ہی قرار دیں گے لیکن ٹیپ ریکارڈر وہ تمہیں دیں گے. الحمدللہ. میں نے بھی سچ بتا دیا. ہمارا ٹیپ ریکارڈر بہت پرانا ہو چکا ہے
اور یہ سب بس ایک یادگار واقعہ ہے اللہ آپ کو جو سلامت آج رکھے۔ بھی دل میں زندہ ہے۔ رسالت بھائی، جہازوں کی بات ہوئی، پائلٹس کی بات ہوئی، اور ویسے بھی ماشاءاللہ ہمارے درمیان 2 پائلٹس موجود ہیں، پائلٹ عباس اور پائلٹ حامد۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اب یہ ہمیں ایک چھوٹی سی ٹرپ پر لے جائیں۔ اب یہ بتائیں کہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں؟ ایک بہت ہی خوبصورت مزار ہے۔ مزار شریف کو۔ واہ واہ، چونکہ آج کا موسم کچھ ابر آلود ہے، دیکھ رہے ہیں نا آپ، بادل چھائے ہیں، تو پھر یہ طے ہے کہ ہم صرف پیسنجر پلین سے ہی جا سکتے ہیں، ہیلی کاپٹر سے نہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ دونوں عزیز ہم سب کو لے چلیں کہاں؟ مزار شریف۔ بیا که بریم به مزار ملا محمد جان، سیل گل لالزار ملا محمد جان. بیا که بریم به مزار ملا محمد جان، سیل گل لالزار ملا محمد جان. سر کوی بلند فریاد کردم، سر کوی بلند فریاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم. سر کوی بلند فریاد کردم، ماشاءالله. سر کوی بلند فریاد کردم، ماشاءالله. علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم. علی شیر خدا یا شاه مردان، علی شیر خدا یا شاه مردان. دل ناشاد ما را شاد گردان، دل ناشاد ما را شاد گردان. علی شیر خدا دردم دوا کن، علی شیر خدا دردم دوا کن. مناجات مرا پیش خدا کن، مناجات مرا پیش خدا کن. چراغ آسمان نظر دل تو، چراغ آسمان نظر دل تو. به هر جا عاشق است دردش دوا کن، به هر جا عاشق است دردش دوا کن. سر کوی بلند فریاد کردم، سر کوی بلند فریاد کردم، ماشاءالله. علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم. نظرگاه چون رویم با هم نگارا، نظرگاه چون رویم با هم نگارا. بگیریم دامن شیر خدا را، بگیریم دامن شیر خدا را. بگیریم تا خدا رحمش بیاید، بگیریم تا خدا رحمش بیاید. نهیم بر چشم خود قفل طلا را، نهیم بر چشم خود قفل طلا را. جا که بریم به مزار ملا محمد جان، جا که بریم به مزار ملا محمد جان. سیل گل لالزار ملا محمد جان، سیل گل لالزار ملا محمد جان. سیل گل لالزار محفلی های عزیز. محفل والوں، ایک بار زوردار تالیاں ہو جائیں اپنے لیے، ان 2 زبردست پائلٹس کے لیے اور ہماری عزیز بہن کے لیے، اور ان خوش مزاج محفلیوں کے لیے ایک خوبصورت سا زوردار سا تالیوں کا سید جلال عزیز
آپ کا دل سے شکریہ. میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی عباس کا اور اپنی پیاری بہن کا. سلامت رہے. سید جلال کئی فنون میں مہارت رکھتے ہیں. بس اتنا کہوں گا، قرآن کے قاری، استاد، پاکیزہ دل اور منشد، لاجواب انسان نہیں ہے. چلیے زوردار تالیاں ہو جائیں سید جلال کے لیے. یہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترم کیپٹن رحمدار، یہ سب ہم سب کے لیے فخر ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کے محترم اور معزز پائلٹس کے افتخار میں آئیے فضائیہ کے ان جابازوں کے نام زوردار تالیاں ہو جائیں. پھر ہمارے محترم قاری صاحب کے لیے اور ان کی عظیم بہن کے لیے جو شروع سے ہی اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہیں. یہ جو بہن بھائی کا رشتہ ہے، یہ محبت واقعی بے مثال ہے. دونوں قرآن کے قاری، دونوں معروف، دونوں ممتاز. ایک بار پھر حوصلہ افزائی کیجیے. دل سے شکریہ. بہت شکریہ. شکریہ. مہربانی. بہت بہت ممنون.